بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. پاک لینڈ آئیڈیل پبلک ہائی اسکول سسٹم شارق عالم کالونی ملتان کی آن لائن ویڈیو لیکچر کلاس کے لیے فیضان اختار آن لائن اسٹڈی یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی اس ویڈیو میں کلاس ناہم مطالعہ پاکستان کتاب کے باب نمبر 4 خواتین کو با اختیار بنانا. اس میں موجود صفحہ نمبر 102 پر ٹاپک ہے پاکستان میں خواتین پر تشدد کے خاتمے کے لیے حکومتی سطح پر اقدامات. آج ہم یہ ٹاپک پڑھیں گے. پاکستان میں خواتین پر تشدد کے خاتمے کے لیے حکومتی سطح پر اقدامات. مملکت خدا داد پاکستان اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ریاست پاکستان کا وجود قیام نفاذ اسلام کے لیے اسلام کے اقتدار کے لیے عمل میں لایا گیا. یہاں عورتوں پر تشدد اور ان کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں کئی قوانین تشکیل دیے گئے ہیں. ان میں آئلی قوانین یعنی خاندانی قوانین جو ہیں، 1961 عیسوی کے بعض قوانین جو کہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں، ان سے حقوق نسواں یعنی عورتوں کے حقوق کو تحفظ حاصل ہوا ہے. عورتوں پر مظالم اور ان کے حقوق غصب کا مطلب ہوتا ہے چھیننا، خیانت کرنے سے متعلق اسمبلی اور سینٹ نے ترمیمی بل بھی منظور کیا ہے. پاکستان میں عورتوں پر تشدد کے خاتمے کے لیے حکومتی اقدامات کو ذیل میں بیان کیا گیا ہے. پنجاب میں کم عمری کی شادی پر پابندی کا ایکٹ 2015. پاکستان میں کم عمری کی شادی کا رواج عام ہے. پنجاب میں شادی کی قانونی عمر لڑکیوں کے لیے 16 سال اور لڑکوں کے لیے 18 سال مقرر ہے. پنجاب کی صوبائی اسمبلی نے 2015 میں شادی ایکٹ میں ترمیم کی ہے کہ اگر والدین، نکاح رجسٹرار یا یونین کونسل کا عملہ، نکاح رجسٹرار کہتے ہیں جو نکاح خواں ہوتا ہے، جو نکاح پڑھنے والا ہوتا ہے، جس کے پاس نکاح کا رجسٹر ہوتا ہے، عملہ 16 سال سے کم عمر لڑکیوں اور 18 سال سے کم عمر لڑکوں کی شادی کرواتا ہے تو ان کو قید اور بھاری جرمانے کی سزا دی جائے گی. حکومت پنجاب کا تحفظ نسواں ایکٹ 2016 خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے 24 فروری 2016 عیسوی میں پنجاب حکومت نے پنجاب تحفظ نسواں ایکٹ منظور کیا. یہ ایکٹ ان خواتین کو انصاف، تحفظ اور امداد مہیا کرتا ہے جو تشدد کا شکار ہوتی ہیں. یہ ایکٹ تشدد زدہ یعنی جن پر ظلم و ستم، ظلم و جبر کیا جاتا ہے، متاثرہ خواتین کو مختلف جرائم سے تحفظ دے کر انصاف فراہم کرتا ہے، جیسے تشدد کے اظہار، گھریلو بدسلوکی، جذباتی اور نفسیاتی بےہودگی کہتے ہیں آوارگی کو، معاشی تنگی، مالی تنگی، پیچھا کرنا اور سائبر کرائمز وغیرہ ہیں. تو یہ حکومت پنجاب کے اقدامات ہیں. کس حوالے سے ہم نے ابھی پڑھا ہے پاکستان میں خواتین پر جو تشدد کیا جاتا ہے اس تشدد کو روکنے کے لیے یہ اقدامات اٹھائے گئے ہیں. اب اس میں لفظ استعمال ہوا ہے سائبر کرائمز. یہ کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگوں نے بھی یہ لفظ سنا ہوگا. چلیں آج ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں، سائبر کرائمز کی تعریف پڑھتے ہیں. یہاں آپ باکس میں سائبر کرائم کی تعریف دیکھ رہے ہیں، آپ کی بک میں موجود نہیں ہے، یہ میں نے خود سے دی ہے. سائبر کرائم ایسی سرگرمی جس میں کمپیوٹر یا نیٹ ورکس، ٹھیک ہے، مختلف نیٹ ورکس، موبائل فون وغیرہ
کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہوئے کسی کو ہدف یعنی نشانہ بنایا جائے یا مجرمانہ سرگرمیاں کی جائے تو کیا کہلاتے ہیں؟ سائبر کرائم کہلاتے ہیں۔ تو اس کی سزا جو ہے مختلف قسم کی ہے، فوجداری مقدمات بھی اس میں شامل ہیں، یعنی اگر کسی پر سائبر کرائم کا جو ہے مقدمہ ثابت ہو جائے کہ اس نے وہ سائبر کرائم میں ملوث ہے تو اس پر فوجداری مقدمہ جو ہے وہ چلایا جاتا ہے۔ بہت ہی بھیانک یہ کام ہوتا ہے۔ تو کمپیوٹر کو استعمال کرتے ہوئے، موبائل فون کو استعمال کرتے ہوئے، کسی بھی نیٹ ورکس کو استعمال کرتے ہوئے ان چیزوں کا خاص خیال رکھا جائے کہ ان چیزوں کے استعمال کرنے سے ہمارے کسی دوست، ہمارے کسی رشتہ دار، ہمارے کسی عزیز، ٹھیک ہے، ان کو تکلیف نہ پہنچے، ورنہ اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے ان چیزوں کے غلط استعمال سے اور وہ سائبر کرائم میں اس کی رپورٹ کر دیتا ہے تو مجرم کو پھر مختلف قسم کی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، آپ نے اسے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب اور بیل کو پریس کریں۔